اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے چینل دا ڈریم آف اسلام میں ایک دفعہ پھر ایک بہت عام سا ٹاپک لیکن جس پہ بار بار ذکر کیا جائے تو کم نہ ہوگا لے کر حاضر ہوئی ہیں، وہ ہے اسلام، سائنس اور توہم پرستی۔ گو کہ اس موضوع پر بے تحاشا باتیں ہوئی ہیں، مگر میں اپنے کچھ تحریر تجزیے کے لحاظ سے اور کچھ عام سی باتیں لے کر آئی ہوں، کیونکہ ان باتوں پہ ان موضوعوں پر بار بار بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے اور ہمیں اب اس سینیریو سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو کچھ فیکٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ گو کہ توہم پرستی کا شمار زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے اور آج تک جاری و ساری ہے، پورے یقین اور عمل کے ساتھ۔ توہم پرستی کا تعلق اسلام سے پہلے کا تھا اور لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے مذاہب کو بنا کر اپنے اپنے روایت کا حصہ بنا لیا اور ان توہمات کے سہارے زندگی گزارنے کے اصول بنا لیے، جو آج تک پوری دنیا میں ہر قوم میں کسی نہ کسی طریقے سے رائج ہے۔ جب اسلام آیا تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو پھیلایا، تو عرب کے لوگ بہت زیادہ کمزور تعلیمات، ناقص عقیدوں اور توہم پرستی کی بنیاد پر اپنی زندگی اپنے مذاہب کے لحاظ سے گزار رہے تھے، مگر آج بھی کسی حد تک یہ سلسلے پورے یقینی عمل کے ساتھ موجود ہیں۔ مثلاً کچھ باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے آج بھی شیشے کا ٹوٹنا، کالی بلی کا راستہ کاٹ جانا، نئی گاڑی یا گھر کے داخلی دروازے پر کالا کپڑا یا پرانا جوتا باندھ دینا، گھر میں نمک گرے تو برا، تیل گرے تو اچھا، دو بہنوں کی شادی ایک وقت میں نہ کی جائے، ایک خوش دوسری ناخوش رہے گی، چپل الٹی ہو تو بدشگونی، تیل گرے تو بدشگونی، کوا بولے تو مہمان آئیں گے، رات کو پودوں کے پاس مت جاؤ چڑیل آئے گی، کھلے آسمان تلے سفید چیز نہ کھاؤ۔ یہ سب چیزیں ہم نے توہمات پرستی میں شامل کر لی۔ اگر ہم ان کا تائرانہ سا جائزہ لیں تو اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کسی حکمت عملی پر بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ دن میں نے انسانوں کے لیے اور رات میں نے اپنی دیگر مخلوقات کے لیے بنائی ہے، اور جب بھی قرآن پاک میں ہے کہ مغرب ہوتے ہی، اور حدیث میں بھی ہے کہ قرآن پاک ہوتے ہی مغرب ہوتے ہی اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے آؤ۔ اس کی پیچھے وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی توہم پرستی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوسری مخلوقات کے نکلنے کا وقت ہو جاتا ہے، جو وہ اپنے رزق روزی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ وہ اللہ نے ظاہر ہے سارے مخلوقات بنائی ہیں، حشرات الارض نکلتے ہیں، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، سانپ بچھو، ہر طرح کے جانور نکلتے ہیں جو دن میں جا کے چھپ جاتے ہیں، اور جب ان کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے تاکہ دن میں ان حشرات الارض یا دیگر مخلوقات کو انسانوں سے نقصان نہ پہنچے اور رات کے ٹائم پر انسانوں کو ان سے نقصان نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہماری مذہب میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے اپنی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے۔ رات کو پودوں کے پاس نہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے کہ دن بھر پودے آکسیجن جذب کرتے ہیں اور رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ ایگزاسٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زہریلے کثافتی مادے وہاں سے خارج ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو طبی نقطۂ نگاہ سے کہا گیا ہے کہ رات کو پودوں کے پاس مت جاؤ، جبکہ صبح کہا گیا ہے کہ پودوں میں گھاس پہ چلو، چہل قدمی کرو، یہ صحت کے لیے اچھا ہے۔ تو ان سب باتوں کو ہم اگر اپنے مذہب کے لحاظ سے لے کے چلیں، کیونکہ دیکھیں ہماری اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تھی تو لوح قلم سے لوح محفوظ پہ ہماری زندگی میں ہونے والے ہر حادثات، واقعات، خوشی، غمی، رزق، روزی، بیماری، دکھ اور موت تک کے حالات لکھ دیے۔ اب اگر وہ حالات ہمارے نصیب میں لکھے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں تو ہم ان توہم پرستی کا کہ بلی راستہ کاٹ جائے گی، گھر سے باہر نکلو تو دہی کھا کے نکلو، شگون ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جب گھر سے باہر یا کسی نیک مقصد یا کسی نیک کام کے لیے نکلو تو صدقہ خیرات کر کے نکلو، آیت قرآنی پڑھ کے نکلو، تو اللہ تعالیٰ کا خیر ہمیشہ ہمارے کے ساتھ رہے گا۔ مذہبی نقطۂ نگاہ سے اور حدیث ہے کے لحاظ سے اور قرآن کے لحاظ سے اگر ہم اپنی زندگی کے زاویے کو اپنا لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ توہم پرستی اور توہمات کی اور ضعیف الاعتقادی کی کوئی جگہ ہماری زندگیوں میں بچے گی۔ پورے رات اللہ تعالیٰ اپنے
دیگر مخلوقات کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے رزق روزی تلاش کرو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اور شیطان ہی ہے جو اپنے ان حشرات الارض اور مخلوقات کے ذریعے انسان کو پریشان کرواتا ہے۔ جب ہی رات کو دیا بجھانے کا، چولہا بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ کسی نقصان سے انسان بچ سکے۔ یہ سب وہ حفاظتی اقدامات ہیں جو اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیے۔ حیرت ہے کہ آج کا انسان خلا میں پہنچ کر بھی ہواؤں کو سینہ چاک کر کے، سورج کی روشنی کو قید کر کے اور زمین سے خزانے نکال کے آج بھی توہم پرستی کا شکار ہے۔ اور سب سے زیادہ شگونی اور بدشگونی تو ہمارے دماغوں میں جو اور ذہنی اختراع کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں صرف یہ پابند کر دیا گیا ہے کہ پاک صاف رہو، دین اسلام پر کاربند رہو، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل کرو، اور حدیث نبوی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 13 نمبر منحوس ہے، کالی بلی کا جانا منحوس ہے، کوے کا بولنا آنا مہمانوں کے آنے کی علامت ہے۔ کوئی یہ سمجھا آج تک کہ اللہ تعالیٰ نے کوے کو ہی میسنجر کیوں بنا دیا کہ جاؤ بول کر آؤ کہ مہمان آنے والا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا معتبر نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو مہمان بھیجتا ہوں، اور مہمان کے ساتھ ان صاحب خانہ کا رزق بھیجتا ہوں۔ تو اس میں کوے کا عمل دخل کہاں سے آ گیا کہ کوا آ کے بتائے گا کہ مہمان آ رہے ہیں کھانا پکا لو؟ نہیں، مہمان تو خود آتا ہے، اللہ خود بھیجتا ہے۔ تو اور قبرستان سے نکلتے وقت ہاتھ کے انگوٹھوں کو چھپا لو، کیوں چھپا لو؟ ایسا اگر قرآن پاک میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور حدیث نبوی ہے تو ضرور عمل ہو۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو سب باتیں بیکار ہیں۔ اور عصر سے مغرب تک جھاڑو نہ دینے کا حکم ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ رات کو صفائی نہ کرو، بلکہ ہمارے مذہب میں تو پاکی صافی کو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ پاکی صافی رکھو۔ عصر سے مغرب کے درمیان بہت سی باتیں ہیں کہ قبر میں مردوں کا حساب ہو رہا ہوتا ہے، کچھ یہ بھی ہے کہ وہ بوڑھیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عصر مغرب کے درمیان کچرا پھینکا کرتی تھی، اور ایسی باتیں ہیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ صفائی نہ کرو۔ صفائی کا تو عمل دخل تو ہماری زندگیوں میں شامل ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان صفائی نصف ایمان ہے۔ جبھی اللہ تعالیٰ نے متعدد بار حکم دیا ہے کہ غور و فکر کرو۔ دائیں یا بائیں آنکھ کا پھڑکنا برے واقعے کی دلیل ہرگز مت بناؤ، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سارے کام ہیں۔ لوح محفوظ میں جو ہمارے ساتھ ہونے والے واقعات لکھ دیے گئے ہیں وہ تو ہوں گے۔ انہی باتوں کی بنیادوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں کو منحوس مت بولو، ایک عورت، دوسرا گھر، تیسرا سفر۔ جبکہ دیکھا جائے بر صغیر پاک و ہند میں جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا تو مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہا کرتے تھے، اور ان کے رسم و رواج آپس میں ایک تھے۔ وہ لوگ عید بھی مناتے تھے، وہ لوگ شب قدر بھی مناتے تھے، وہ لوگ دیوالی بھی مناتے تھے، وہ لوگ سارے تہوار مناتے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ سب کے رسم و رواج آپس میں ضم ہو گئے، اور جب اب ہندو اور مسلمانوں کا جب الگ الگ ملک بنا تو آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم انہی روایات کی قید میں شکار ہیں، کیونکہ اب ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزوں کو منحوس قرار دے کر جب مذہب میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں نحوست بالکل نہیں ہے، عورت، گھر اور سفر، جبکہ لائف میں اگر کچھ غلط ہو رہا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ عورت منحوس ہے۔ کہاں سے وہ عورت منحوس ہو گئی؟ جبکہ جو منحوس کہہ رہے ہیں وہ بھی تو ایک عورت ہے، اور جو منحوس بنا رہے ہیں وہ بھی تو عورت کے جسم سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت منحوس کیسے بنا دی؟ یہ سب وہ واقعات ہیں جو لکھے گئے ہیں ہمارے نصیب میں۔ اگر ہم کوئی گھر لیتے ہیں تو کچھ واقعات ہو جائے، انہونی ہو جائے، ناگہانی ہو جائے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گھر منحوس ہے۔ یہ گھر کہاں سے منحوس ہو گیا؟ کہ ہم اپنے اعمال پر، اپنے قول پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ دن میں 70 بار ہماری باتوں پہ آمین کہلواتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ ہم بدشگونی کرتے ہیں، ہم بد گوئی کرتے ہیں، ہم بد کلامی کرتے ہیں، ہم کسی کو بد دعا دے دیتے ہیں، ہم ناشکری کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ آمین کہلوا دیتا ہے۔ جب وہ چیز ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عورت منحوس یا گھر منحوس۔ نہ گھر منحوس، نہ عورت منحوس، ہمارے اعمال منحوس، ہمارے قول و فعل میں تضاد،
ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ سفر پہ جاتے ہیں تو دہی کھا کے جاؤ اور پتہ نہیں کیا کون کون سے رسومات ادا کر کے جاؤ۔ ہم سفر پہ جانے سے پہلے صدقہ و خیرات کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہم سفر پہ جانے سے پہلے آیت قرآنی کیوں نہیں ادا کر کے جاتے؟ ہم سفر پہ جانے سے پہلے پاک صاف ہو کر کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو حادثات ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے ناگہانی، وہ اس میں ہمارا سب سے زیادہ عمل پاکی صافی کا بھی ہے۔ ہم باوضو ہو کر کیوں نہیں نکلتے؟ ہم پاکی صافی کا خیال کر کے کیوں نہیں نکلتے؟ ہم نہیں نکلتے۔ تو جو ناگہانی ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، کسی بدشگونی یا کسی تہمت پرستی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں۔ گناہ سفر۔ اور دوسری بات یہ کہ گھر پہ کوئی آئے، دلہن آئے تو گھر کے آگے آپ تیل ڈال رہے ہو، پتہ نہیں کون کون سی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ صدقہ خیرات کرو، آپ قرآن خوانی کرو، آپ اللہ کا نام لو، یہ سب ہے نا۔ تو پھر جبکہ قرآن میں تو عورت کے لیے جتنا صورتیں اتری ہیں اور جتنا اس کے حق میں کہا گیا ہے، شاید دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ہوگا کہ عورت کے حق میں بولا ہو۔ جبھی تو اسلام کو ضابطہ حیات کہا گیا ہے، جبھی تو اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ خوشبو لگانے کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا فرمایا ہے، لیکن عورت کے لیے نہیں، عورت کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ اگر عورت خوشبو لگا کے نکلے گی تو اس کے پیچھے 10 گندی نظریں، گندی باتیں، گندی سوچیں عمل پیرا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہی تو بچایا ہے کہ خوشبو لگا کے بناؤ سے گھر کے نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر پابندی نہیں لگائی، اس کو کہا گیا ہے بنو سنورو، خوشبو لگاؤ، لیکن اپنے شوہر کے لیے، اپنے محرم کے لیے۔ باقی نامحرم کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور جبکہ خوشبو تو سنت ہے، صافی پاکی سنت ہے، چوڑیاں پہننا سنت ہے، ہر چیز سنت ہے، ہر چیز اسلام میں ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے جائز طریقے سے۔ حیض ہو جائیں تو مت نہ ہو، جبکہ حیض میں بھی پاکی صافی اور طہارت کا حکم ہے۔ یہ سب باتیں ضعیف الاعتقادی اور کم علمی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 310 سے زائد مخلوق بنائی ہیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ شام اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ چھوٹی مخلوق کو رزق کی تلاش میں نکلنے کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہ کیڑے مکوڑے ہوں یا جنات جو دکھائی نہ دیتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے رات ہمارے لیے نہیں بنائی۔ اتنی سیدھی سی بات ہم آج تک نہیں سمجھ پائے، حیرت ہے۔ پائنچے کا مڑ جانا، چپل یا جوتے کا الٹا ہو جانا سفر کی علامت کہاں سے ہو گئی؟ جبکہ حقیقت یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹوٹا تارا دیکھ کر دعا مانگنے کا تصور ہندوانہ سوچ ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں تو بنا کسی وقت کے، بنا کسی قید کے ہر وقت اللہ سے دعا مانگنے کا حکم ہے کہ جب چاہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت کا تعین تھوڑی کیا ہے، کوئی تارا، کوئی چاند یا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں ہے۔ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے نظر کا کالا ٹیکا، اگر ایسا ہوتا تو روزوں کے بچے یقیناً نظر بد کا شکار ہوتے۔ ہاں، نظر بد کا ہمارے مذہب میں بالکل اس کا ذکر ہے، لیکن نظر بد کے لیے پھر آیت قرآنی بھی اتار دی گئی ہیں کہ آپ کتنی ہی آیتیں ہیں کہ آپ ان بچوں کو پڑھ کے ان کے اوپر دم کرو۔ ہچکی آنے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے، ہچکی آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پھیپھڑوں میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے، جائیے اور پانی پیئے اور اپنے عقل کو صاف کیجیے۔ گھوڑے کی نال دروازے پر لگانا ایمان کی کمزوری ہے۔ کیوں نہ اللہ کا نام، رسول کا نام، قرآن کا ذکر اور قرآن کی برکات اور فیض لے کر ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اپنے دروازے پہ لگا لیں۔ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم وہیں اٹکے ہوئے ہیں۔ یہ عام موضوع ضرور ہے، لیکن خاص اس لیے کہ آج بھی ہمیں لوگوں کے دماغوں سے یہ خرافات نکالنے کی ضرورت بہت ضروری ہے، جو کہ مذہب سے دور کر ہمیں رکھ دیا ہے۔ ہم اپنے دین فطرت، ضابطہ حیات اسلام کو بھول بیٹھے ہیں۔ سوچئے کہ ہم ان توہم پرستی کو ختم کریں گے تو ہم آنے والی نسلوں کو بھی ان چیزوں سے بچائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوں گے، بہت سے گناہوں سے بچیں گے اور ان توہمات پرستی سے بھی بچیں گے جو ہماری زندگی کو حصہ بن گئی ہیں۔ انہی رستوں پہ چل صرف 3 رستے، اللہ تعالیٰ کے فرمان، سنت نبوی، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر عمل پیرا ہو کے ہم مایوسی، انزائٹی، نفرت، بغض، قطع رحمی، زندگی میں ہونے والے نفرتوں کا شکار، بدگمانیوں کا شکار، ان سب سے ہم دور ہو جائیں گے اور ہماری ذہن ایک پختہ اور
راہ کی طرف مائل ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ ہم اپنی سوچوں کو بدلیں، ہم اپنی سوچوں کو اسلام کے لحاظ سے ڈھالیں، لاجیکلی اور پریکٹیکلی، اور ہم ان تمام ضعیف توہمات پرستی سے نکلیں کہ جن کا ہمارے مذہب میں، ہماری زندگیوں میں کوئی عمل دخل نہیں، علاوہ اس کے کہ یہ ہمیں صرف نقصان دیتی آئی ہیں۔ یہ تھا میری چھوٹی سی آپ سے ڈسکشن۔ اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب کیجیے۔